لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں دوسرے اشعار میں کہ آج لے ان کی مدد، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہم سب کی زندگی میں نمونہ بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے عظمت والے محبوب کو ہمارے بیچوں بیچ میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ مومنوں پر کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اپنے پیارے نبی یعنی عظمت والے رسول کو ہمارے بیچوں بیچ میں مبعوث فرمایا، اور کہا کہ اب زندگی کا سلیقہ لینا ہے تو اپنے محبوب کو اس لیے دیا کہ ان کا بندہ ان سے، رب کا بندہ رب کے محبوب سے چلنے کا طریقہ سیکھ لے، جینے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھے۔ مثال کے طور پر ہر انسان پر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ہر کا لفظ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ پوری دنیا میں ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول کو جو نمونہ ہمارے زندگی کے لیے بھیجا گیا ہے تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، اس میں خاص ہے۔ جیسے نماز سب کے لیے فرض نہیں ہے، سب پر فرض نہیں ہے، صرف ایمان والوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں آیت نازل فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ ڈرنے کے لیے کس سے کہہ رہا ہے؟ سچے لوگوں سے، ایمان والوں سے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنا پیارا حبیب تمہارے بیچوں بیچ میں مبعوث کر دیا، بھیج دیا، یہ میرا احسان ہے۔ اللہ نے احسان جتلایا تو احسان اسی چیز پر کیا جاتا ہے جو چیز دینے والے کو بھی ناز ہو اور چیز کو بھی ناز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس پر ناز ہے کہ اپنے پیارے حبیب کو ہمارے بیچ میں بھیجا ہے۔ تو رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین مثال ہے، تو یہ بھی سب کے لیے نہیں ہے۔ جس آدمی کے اندر 3 بات پائی جائے، 3 خصلتیں موجود ہو، اس آدمی کے لیے ہے۔ وہ 3 بات کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا،
قیامت کے دن کی امید رکھنا اور اللہ سے مدد پانا کہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یا آپ 1-2 روپیہ 5-10 روپیہ صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، اور اکثر تقریروں میں کہا جاتا ہے، آپ لوگ سنتے بھی ہیں، ہم لوگ بھی سنتے ہیں کہ 1 دو گے 10 ملے گا۔ نہیں، بلکہ کچھ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 1 دو گے تو 700 گنا زیادہ ملے گا۔ جب تفسیر کی کتاب اٹھائیں گے تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ 1 روپیہ میں 700 روپیہ کیسے ملتا ہے۔ تو بہرحال ایک خرچ کرو گے 10 ملے گا۔ اب کچھ آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار ملے گا نہیں ملے گا، کون دیکھا ہے، کہاں ملے گا، کیا ملے گا، کون جانتا ہے، صرف یہی سنتے ہیں کہ 1 روپیہ تو 10 روپیہ ملے گا۔ تو یہ سنتے ہیں، اگر اس پر ایمان نہیں رکھا ہے کہ ہم کو اللہ اس کے بدلے میں جزا دے گا، اگر ایمان اس پر نہیں ہے تو اس کے لیے رسول پاک کی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ روز محشر ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، قبر کے منزل پر انسان جائیں گے، وہاں سوال و جواب ہوگا، انسان کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، وہاں جا کے زندگی پھر ملے گی، زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت اس کو بولنے کی زبان دی جائے گی، سننے کی طاقت اور قوت دی جائے گی، سماعت دی جائے گی۔ اب یہاں اگر بندہ سوچے کہ وہ کون دیکھ کے آیا ہے کہ قبر میں جائیں گے، اب ہم وہاں زندہ کیے جائیں گے، ہم سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم کو وہاں زندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی، اگر اس بات پر ایمان پختہ نہیں ہے تو پھر اس آدمی کے لیے رسول کی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ رسول کی زندگی اسی کے لیے نمونہ ہے جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہو کہ ہم قبر میں جائیں گے، ہم کو زندہ کیا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، پھر میدان محشر ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ سے مدد کی امید ہو اور روز قیامت کے دن کا پورا یقین ہو۔ اس آدمی کے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ اس آیت پر وہ عمل کریں گے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت آیا۔ اب حضرت علی سے سوال کیا ہے، علی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہم جب قبر میں جائیں گے ہم کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، پھر وہاں زندگی ملے گی، ہم سے سوال و جواب ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہاں، اس پر میرا ایمان ہے کہ ہم جب مر جائیں گے، قبر میں پہنچیں گے، ہم کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، ہم سے پھر سے سوال کیا جائے گا، ہم اس کا جواب دیں گے، پاس ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ اس شخص نے کہا، اے علی کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اس مرحلے کو آپ نے دیکھا ہے؟ اس وقت کی بات کو اپنی کان سے سنا ہے؟ یا کوئی مرنے والا مر گیا، قبر میں گیا، اس کو زندہ کیا گیا، اس سے سوال کیا گیا، وہاں سے وہ واپس پلٹ کے آئے دنیا میں اور لوگوں کو بتایا کوئی ایسا آدمی ہے دنیا میں؟ حضرت علی نے کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، ایسا کوئی انسان بھی نہیں ہے جو مرا اور قبر کی دنیا میں گیا اور وہاں جا کے اس کو زندگی ملی، اس سے سوال کیا گیا، وہ اس کا جواب دیا یا نہ دیا، پھر واپس آ کے بتایا نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اگر حضرت علی کہہ دیتے کہ ہم کو نبی نے بتایا ہے، ہم نبی کے فرمان پہ چلتے ہیں، ہم نبی کی سنت پہ چلتے ہیں، ہم نبی کی ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں، نبی نے بتایا ہے اسی لیے ہم مان رہے ہیں، اگر حضرت علی اس طرح کی بات بتا دیتے تو یہ بتانا بالکل درست تھا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ لیکن غیروں کے سامنے اگر کہا جائے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ، یہ مکروہ تحریمی، یہ گناہ کبیرہ، یہ صغیرہ، تو غیر سمجھ پائے گا؟ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ ساری باتیں کون سمجھے گا؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ ایمان والے ہی سمجھیں گے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، مکروہ کیا ہے، تنزیہ کیا ہے، تحریمی کیا ہے۔
ایمان والے ہی جانیں گے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ تو حضرت علی اگر وہاں چاہتے تو کہہ دیتے کہ نبی نے فرمایا ہے اس لیے میں مانتا ہوں اور نبی کا قول سچ ہے، لیکن حضرت علی وہاں نہیں بتائے نبی کا نام، اس لیے کہ علی جانتے تھے کہ اس کے سامنے ہم نبی کی بات کریں گے یہ نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کو مانا ہی نہیں ہے، نبی کو نبی تسلیم ہی نہیں کیا ہے، تو یہ نبی کی بات کیسے مانے گا، اس لیے اس کو اسی کے طریقے سے جواب دیا جائے۔ حضرت علی کہتے کہ نہیں، میں نے تو سنا نہیں ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور میں نے ایسا آدمی کو بھی نہیں دیکھا ہے کہ ایک وقت میں مرا ہو اور قبر میں گیا ہو، اس کو زندگی ملی ہو اور وہاں سوال کا جواب دیا ہو، پھر وہاں سے واپس آیا ہو، دنیا میں آ کے بتایا ہو، ایسا آدمی تو مجھے نہیں ملا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں، وہ اس شخص نے کہا اے علی تو پھر آپ کر کیوں رہے ہیں، مان کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا آپ کو کسی نے آ کے کہا کہ قبر میں زندہ نہیں کیا جائے گا، قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا، قبر میں زبان نہیں دی جائے گی، قبر میں زندگی نہیں ملے گی، قبر میں تمہیں زندہ نہیں کیا جائے گا، تم مر گیا، مر کے ختم ہو گیا، کسی نے کہا ہے آ کے واپس؟ کسی نے واپس آ کے کہا تم سے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھ سے بھی تو کوئی نہیں کہا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جو حال تیرا ہے وہی حال میرا ہے، نہ تمہیں کسی نے آ کے کہا ہے نہ مجھے کسی نے آ کے کہا ہے، لیکن فرض کرو ایک بات کو تم سمجھ لو، اگر سوال نہیں ہوا تو تم اپنے گناہ لے کے پار ہو گیا، ہماری نیکی وہاں ختم ہو گئی، ہوا میں اڑ گئی، ہم بھی وہاں ختم ہو گئے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ سوال ہو گیا تو ہم تو اپنے نیکی لے کر کے پاس ہو جائیں گے اور تم اپنا گناہ لے کے پھنس جاؤ گے۔ تب حضرت علی نے کیا جواب دیا کہ اگر سوال نہیں ہوا تو تمہاری گناہ ہوا میں اڑ جائے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، ہماری نیکی ہوا میں اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر سوال ہو گیا تب، اگر سوال ہو گیا تب ہم تو اپنی نیکی لے کے آگے بڑھ جائیں گے، سوال کا جواب بھی دے دیں گے، اور تم گناہ لے کے پھنس جاؤ گے، تب کیا ہوگا؟ بہت مشکل گھڑی آنے والی ہے۔ اور یہ معاملہ صرف حضرت علی اور اس شخص کے ساتھ نہیں تھا، آج بھی ہے، ہم سب کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، جو لوگ چلے گئے ان کے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم بے خبری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ کتنا بڑا پاپ ہوا آپ سے؟ ایک ٹائم کی نماز آپ نے چھوڑ دیا، کتنی بڑی غلطی آپ نے کیا پتہ ہے؟ یہ گناہ کبائر ہے جو معاف نہیں ہوگی آپ کو گناہ۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نماز چھوڑ کے زندگی گزارنا۔ سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ زندگی میں نماز نہ پڑھنا۔ قبر میں آپ بھی جائیں گے، وہاں تو صرف سوال ہوا تھا حضرت علی سے، اگر حضرت علی چاہتے تو اور طریقے سے بھی جواب دیتے، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو جتنے علم آج دنیا میں ہے اسی دروازے سے نکل کے آیا ہے۔ گودام میں ایک انسان بہت امیر آدمی ہے، بہت پیسہ والا ہے، ایک بہت بڑا گودام اس نے تیار کیا، اس میں مال بھر دیا، پورا ایک دم بھر کے رکھ دیا، کہیں سے نکالنے کا راستہ نہیں ہے، ایک دروازہ ہے فقط۔ جب مال کی تیزی بڑھے گی، قیمت بڑھے گا، تو اس نے وہ کیا کرے گا؟ چھت پھاڑ کے نکالے گا۔ جب بھی وہ نکالے گا دروازے سے ہی، اور حضور فرماتے ہیں علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، تو جتنے علم آج دنیا میں ہے سب اسی راستے سے چل کے آیا ہے۔ تو علی چاہتے تو کسی اور طریقے سے ان کو سمجھا سکتے تھے، بتا سکتے تھے، لیکن علی نے انہی کے مزاج کو جانچ کر کے انہی کے طریقے سے جواب دیے ہے کہ اگر سوال ہو گیا تو ہم اپنی نیکی لے کے پاس ہو جائیں گے، اگر سوال نہیں ہوا تو تمہاری بھی گناہ ختم، ہماری بھی نیکی ختم، اور سوال ہو گیا تو ہمارا نیکی کام کر جائے گی اور تمہاری گناہ تم کو پھنسا دے گی۔
تو آج جو ہم نماز چھوڑ کے زندگی گزارتے ہیں نا، تو ہماری یہ زندگی ایک دن ہم کو اس طرح پھنسا دے گی، اس طرح پھنسا دے گی کہ فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اس وقت منہ نہیں کھلے گا کہ ہم کیا جواب دیں۔ بڑے بڑے آپ سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک آدمی دنیا میں دو قسم کا ہے، ایک امیر آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے۔ امیر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، غریب کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، فرق نہیں ہے دونوں میں۔ امیر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی لنگا ہے، غریب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی برہنہ ہے، جسم میں کپڑا دونوں کا نہیں ہے۔ جبکہ وہ امیر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کروڑوں کا زائد، کروڑوں کا مالک ہے، یہ غریب بیچارے ہیں، دونوں گھر میں ایک ہی سمے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک اس کے ہاں ایک اس کے ہاں، لیکن دونوں برہنہ ہے، دونوں لنگا ہے، دونوں کے جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان جب جائیں گے قبر میں تو یہاں امیری غریبی نہیں دیکھا جائے گا، ایمان دیکھا جائے گا کہ کیا لے کے آئے ہو۔ امیری غریبی صرف دنیا میں ہے۔ اللہ نے جب دنیا بنایا تو اس سے پہلے عالم ارواح بنایا، اس کے بعد تمام انسانوں کو بنایا، تمام انسانوں کو بنایا، اس کی روح کو اکٹھا بنا کے تیار کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ آج جو بچہ پیدا ہوا تو اس سال بنایا گیا، اب پچھلے سال جو ہوا اس کے بعد بنایا گیا، اس کے بعد نہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ سے لے کر کے میرے نبی کی امت جس دن قیامت ہوگی وہاں تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں سب کو ایک بار میں بنایا گیا، سب کی روحیں اکٹھا ایک جگہ تیار کی گئی، رکھا بھی ایک جگہ گیا عالم ارواح میں، اور وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ سب اکٹھا جمع ہو جاؤ۔ سب کی روحیں وہاں جمع ہو گئی تھی، آپ کی بھی روح، میری بھی روح، ہم سے پہلے جو آئے ان کی بھی روح ہیں، ان سے پہلے جو آئے ان کی بھی روحیں وہاں جمع ہوئی تھی، اور بعد میں جو آنے والے ہیں، بعد میں جو نسل آنے والے ہیں وہ بھی وہاں جمع ہوئے تھے، اور تمام کی روحیں جب اکٹھا ہو گئی تو سب سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کی روحیں ایک زبان ہو کر کے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی سب کا رزاق ہے، رازق ہے۔ سب نے کیا کہا؟ آپ بھی تھے، آپ کا باپ بھی تھا، بیٹا بھی تھا، دادا دادی، پوتا پوتی، بیٹی ناتی، سب وہاں موجود تھے، جو لوگ چلے گئے وہ لوگ بھی تھے، جو آنے والے ہیں وہ لوگ بھی تھے۔ فرق اتنا ہے کہ ابھی جسم کے ساتھ ہے، اس وقت روحوں کی دنیا میں روحوں کے ساتھ تھے، صرف روحیں تھی۔ سب کی روحیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے ہیں سب کو جمع کر کے اللہ نے کیا کہا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں، مالک نہیں؟ تو تمام نے کیا کہا کہ تو ہی میرا خالق، بلا، کیوں نہیں، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی پیدا کرنے والا پالنہار ہے۔ تو سب نے کیا کیا؟ ایمان لایا۔ سب کیا کہا کہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، خدا کو ایک مانا، اب دنیا میں آیا۔ اللہ نے فرمایا عن قریب دنیا میں تمہیں بھیجوں گا، اس وقت طاقت تمہاری ہوگی، قوت تمہارے پاس ہوگی، دماغ بھی تمہارے پاس ہوں گے، جسم کے ہر وجود تمہارے پاس ہے، اس وقت تم جسم کے ساتھ رہو گے، سب کچھ، شہرت، عزت، دولت سب تمہیں دیا جائے گا، بتاؤ وہاں جا کے کیا کرو گے؟ پھر سب نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ اے خدا وہاں بھی جا کے ہم تجھ ہی کو پوجیں گے، تیری ہی پوجا کریں گے، اور تجھے ہی مانیں گے، تجھے ہی سجدہ کریں گے، تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیں گے۔ لیکن آج وہ وعدہ کہاں گیا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں یہ واقعہ شاندار طریقے سے موجود ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، اگر وعدے سے مکر گئے، قدم ڈگمگایا تو تم جھوٹے ہو، اور تمہارے لیے جہنم بنایا ہوں۔ جہنم کس کے لیے بنا؟ جو وعدے سے ہٹ گیا، جو
وعدے سے ہٹ گیا جہنم اس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وعدے سے ہٹ جائے گا اسی کے لیے جہنم ہے۔ ان قریب تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ اب دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، کسی کو اس کے نسل میں، کسی کو اس کے نسل میں، کسی کو اس کے گھر میں، کسی کو اس کے گھر میں، اب پیدا دنیا میں کیا جا رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب خدا کو وہ مانتا ہے جو وہاں سچے دل سے مانا تھا۔ سچے دل سے تو سب نے مانا تھا، لیکن عقل دی گئی، شعور دیا گیا، سوچ دیا گیا، سمجھ دی گئی۔ اب دنیا میں آیا ہے، کچھ لوگوں نے خدا کو مانا، کچھ لوگوں نے نہیں مانا۔ کچھ لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو جیسا رب کوئی نہیں ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تجھے ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ دنیا میں آیا ہے تو کچھ بندہ جو ہے رب کی بارگاہ میں جھک گیا، کچھ بندہ جو ہے اکڑ گیا۔ اب اللہ فرما رہا تھا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو اکڑ جائے گا اس کے لیے جہنم ہے، اور جو جھک جائے گا میری بارگاہ میں اس کے لیے جنت ہے۔ جس وقت وعدہ لیا گیا تھا آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، جتنے نمازی تھے، جتنے نمازی ہیں وہ بھی تھے۔ درود شریف بڑے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے نمازی تھے اور جتنے نمازی ابھی ہیں یہ بھی تھے، اور جتنے بے نمازی ہیں اور جتنے بے نمازی پہلے تھے یہ لوگ بھی تھے۔ اب بتاؤ وعدے سے ہٹا کون؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو، ہم کو پیدا کیا تو پہلے 4 باتیں آپ پر فرض کیا، پہلے 4 باتیں آپ پر فرض کیا کہ پہلے خدا کو ایک مانو، اس کے نبی کو آخری نبی مانو۔ اس کے بعد کیا دیا؟ روزہ دیا، نماز دیا، زکوٰۃ دیا، حج دیا۔ تو سب سے پہلی فرض جو آپ پر یا ہم پر لاگو ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد نماز۔ یہ دولت دیکھ کر کے فرض نہیں کیا گیا۔ امیری غریبی صرف دنیا ہی میں نہیں، اگر اللہ نے جنت دیا تو امیری غریبی کا مسئلہ وہاں بھی ہوگا۔ ہے نا کہ جنت میں محل ملا، کسی کو یاقوت کا، کسی کو سونے کا، کسی کو چاندی کا، یعنی جس کی عبادت جیسی ہوگی، جو جس طرح رب کو سجدہ کیا ہے، جو جتنی محبت سے اپنے رب کو مانا ہے، اس کو وہاں محل اسی طریقے سے ملے گا۔ تو وہ بھی وہاں امیری ہی غریبی کا سوال ہوگا کہ جتنا تم نے رب کو مانا ہے، جتنے دل سے، سچے دل سے مانا ہے، تو وہاں عمدہ سے عمدہ محل ملے گا، اور اگر سستی کے ساتھ مانا ہے تو وہاں محل چھوٹا سے چھوٹا ملے گا۔ تو میرے دوستو، امیری غریبی نہیں، نماز جو ہے ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے، مومن مومنہ پر، سب پر نہیں۔ جو مومن مومنہ، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کو ایک مانا، اللہ کو ایک تسلیم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، وہ کیا ہو گیا؟ ایمان والا ہوا۔ اب جیسے ہی ایمان والا ہوا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب اب اسے بتا دو کہ سب سے پہلی فرض اس پر لاگو کیا جاتا ہے، نماز کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس کے بعد اللہ نے تھوڑی سی دولت دی تو کہا کہ اب یہ پیسہ والے ہو گئے، دوسرا فرض لاگو کرو ان پر، زکوٰۃ کا مسئلہ آیا۔ تیسرا فرض آیا کہ اور اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو اس کے اوپر فرض کرو کہ یہ حج بھی کرے۔ لیکن 2 باتیں جو ہے عام آدمی کے لیے، سب کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ نماز اور روزہ۔ بالغ حد بلوغیت کو پار کر گئے، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد آپ حد بلوغیت کو پار کیے، دونوں مسئلہ آپ پر لاگو ہو گیا، نماز کا بھی اور روزے کا بھی۔ اب اس کے بعد اللہ نے دولت دیا، اب دولت دیا تو اللہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں خرچ کرو، میرے نام لے لے کے خرچ کرو، خوشی میں خرچ کرو۔ تو اللہ نے کیا لاگو کیا؟ زکوٰۃ کا مسئلہ۔
اور اگر دولت دیا تو اللہ کہتا ہے کہ میرے گھر کا طواف کروا کے، تو اس پر حج کا مسئلہ لاگو ہوا۔ تو دو مسئلہ جو ہے دولت دیکھ کے کیا گیا، اور دو مسئلہ جو ہے دولت نہیں صرف ایمان دیکھ کر کے کیا گیا ہے۔ ایمان ہے تو آپ دونوں کیجئے، نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے۔ آپ اور آگے بڑھیں گے تو تیسرا فرض ہے، چوتھا تب آئے گا۔ تو میرے دوستو، ہر انسان پر، ہر مومن مومنہ پر، ہر ایمان والے پر اللہ کی طرف سے یہ بات فرض ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو نماز پڑھو۔ نماز نہیں پڑھو گے وہاں کوئی چھٹی نہیں، کوئی سنوائی تمہاری نہیں ہونے والی ہے۔ جب تک نماز نہیں